ملت اسلامیہ کو اور برادران وطن کو حالات سے باخبر کیا جائے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بلکہ ایک انسان کی ذمہ داری انسانیت کے ناطے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک مسئلے کو اور زندگی کے حالات کو محدود نہ رکھے، بلکہ دیگر مسلمانوں کی خبر رکھے، دیگر انسانوں کی خبر رکھے۔ اس لیے کہ قرآنی فارمولے کے مطابق ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان ہے۔ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ بخوبی حالات سے باخبر ہیں جو ملک فلسطین میں حالات پیش آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے 75 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بغیر موجودہ حالات سمجھ میں نہیں آتے۔ آج جس بربریت اور ظلم کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ ہر ایک انسان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ جس کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر انسانیت ہوگی، دیکھیے گا حقوق بشر کے دعوے دار، انسان دوستی کے دعوے دار، انسانی آزادی کے دعوے دار آج کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کے بچے، 8 مہینے کے بچے، 3 سال 5 سال کے بچے، بے قصور بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ انسان اس خطرناک بمباری کے نتیجے میں جو مارے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں بمباری، اسکولوں میں بمباری اور کیمپ میں بمباری، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلم، بلکہ بحیثیت ایک انسان، یہ صرف اسلامی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انسانی ذمہ داری اور انسانی فریضے کے ناطے ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے مقابل میں آواز احتجاج کو بلند کریں۔ آپ 75 سالہ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے مظلوم فلسطینی عوام کو بے گھر کیا گیا، ان کے شہروں سے نکالا گیا، ان کے ملک سے لوگوں کو نکالا گیا، اور آج وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان پر جو ہے بم برسائے جا رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ پانی جو انسانی حیات کے لیے اولیہ چیز ہے، پانی کو بند کیا گیا، بجلی کو بند کیا جا رہا ہے، فیول کو بند کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی زندگی خطرے میں ہے بلکہ انسانیت خطرے میں ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ان کی حمایت کریں، ان کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، آواز احتجاج بلند کریں۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، اگر کوئی آواز دے رہا ہے یا للمسلمین کی فریاد بلند کر رہا ہے، تو مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اب مدد کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا ہے، دوسرا طریقہ مالی امداد، اگر ہو سکے تو مالی امداد کریں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کریں، ان کی حمایت اور نصرت کا اعلان کریں اور ظالم کے مد مقابل میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں ملت اسلامیہ سے بھی اور برادران وطن سے بھی یہی خواہش کروں گا کہ گہرائی کے ساتھ حالات کو پڑھنے کی کوشش کریں، صحیح سورسز سے، صحیح ذرائع سے
اخبار کو سمجھنے کی کوشش کریں، حالات کا جائزہ لے کر ایک طرف انسانیت کے ناطے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم دنیا والوں سے جن دلوں میں ذرہ برابر انسانیت پائی جاتی ہے، جنگ بندی کے لیے کوشش کریں اور مطالبہ کریں فوری طور پر، خاص کر مسلم امہ اور مسلم حکمران اپنے پوزیشن کا استعمال کر کے دنیا والوں پر دباؤ ڈال کر، امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈال کر سب سے پہلے جو ہے وہ جنگ بندی کا انتظام کریں، اس لیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کو صلح و صفا کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ فلسطین کو حل کیا جائے اور مظلومین کو ان کا حق دیا جائے، اس طرح سے مسائل جو ہے دھیرے دھیرے حل ہو سکتے ہیں، اور انسان دوستی کے ناطے جو وہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو جن چیزوں کی اولیہ طور پر ضرورت ہے ان ضروریات کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔